الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے ابتدائی دن بہت ہی عظیم دن ہیں۔ نیک اعمال جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آخری دن جو کہ عید کا دن بنتا ہے اس دن روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ان کے علاوہ جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نیک عمل اور روزہ یقیناً نیک عمل ہے۔ نیک عمل ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور امام نسائی اور امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصی طور پہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے 9 ذی الحجہ کو، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی آپ نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور اسے عرفات کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفات کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے، مٹا ڈالیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کے روزے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن وہ لوگ جو حج میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے دوران یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کیا اس دن رکھا جائے گا جس دن مکہ میں 9 تاریخ ہوگی اور حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، یا جس ملک کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ملک کے 9 تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے، جیسا کہ ہم لوگ رمضان کا روزہ اپنے ملک میں چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، ایسے ہی 9 ذی الحجہ کا روزہ اپنے ملک میں چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ جب آپ ہمارے ملک میں پاکستان میں مثال کے طور پہ، انڈیا میں مثال کے طور پہ 9 ذی الحجہ ہوگی، تب 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور اس معاملے میں حاجیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آج حاجی حضرات میدان عرفات میں وقوف کریں گے اور آج مکہ میں 9 ذی الحجہ ہے۔ لیکن آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، تب یہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ یوم عرفات مکہ میں کب ہوا ہے، 9 ذی الحجہ مکہ میں کب تھی۔ تو اس وقت بھی لوگ اپنے اپنے ملک کے حساب سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے حساب سے رکھیں گے، انڈیا کے لوگ انڈیا کے حساب سے رکھیں گے، اور اس معاملے میں مکہ کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہم اپنے اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم سحری اپنے اپنے ملک کے حساب سے کھاتے ہیں، اور روزہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو غروب آفتاب کا اعتبار اپنے ملک کا ہوتا ہے، مکہ کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی 9 ذی الحجہ کے روزے میں بھی اعتبار اپنے اپنے ملک کا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔